بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالات میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ آج رمضان ڈے 17 ہے اور میں امید کر رہی ہوں کہ جتنی بھی نالج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ کہیں نہ کہیں بینیفیشیل رہی ہوگی، اور اس جو سیکنڈ عشرہ ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ اس کا آپ پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ مغفرت کے 10 دن ہوتے ہیں۔ ان کا آپ بہت اچھے سے فائدہ حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اپنے لیے، پورے امت کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں، تاکہ ان کو آپ جو ہے قیامت کو ملیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے کہ اس انسان نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی تھی جبکہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہم پہلی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی حدیث مبارک ہے ہمارے پاس صحیح البخاری 3461 سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سکھائی ہوئی، میری بتائی ہوئی ایک ایک چیز کو آگے بڑھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، بھلے ہی وہ صرف ایک سینٹنس، ایک کلمات کیوں نہ ہو، ایک سینٹنس برابر کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے کوئی ایک چھوٹی سی حدیث بھی کہیں پڑھی ہے، سیکھی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس نالج کو آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گی۔ یہ بہت بڑی سنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی علم سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اگر کہیں بھی کوئی بھی حدیث سیکھیں، کوئی بھی ویڈیو دیکھیں، کوئی بھی آرٹیکل پڑھیں، سبحان اللہ، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو، اس بہترین چیز کو شیئر کریں، بجائے ان بیکار چیزوں کی جن کا آپ کو اس دنیا میں بھی کوئی مفاد نہیں ہے، اور جو آپ کو آخرت میں جو ہے وہ آپ کو سزا دلوا سکتی ہے۔ آج کی ہمارے پاس سنن مبارک ہے fulfilling the 5 rights or the 5 duties of a Muslim، یعنی کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 5 ذمہ داریاں بنتی ہیں، 5 فرائض بنتے ہیں۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ ایک فرائض ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ اسے دیکھنے جائے۔ دوسرا فرائض ہے کہ اگر اس نے اس کو سلام کیا ہے تو وہ اس کو اس کے سلام کا جواب ضرور دے۔ باقی کی 3 فرائض کیا ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے کتنی ڈیوٹی اور کتنی رسپانسبلٹیز کا علم ہے۔ اور آج کی ہمارے پاس اسماء الحسنیٰ ہے۔ آج کے اسماء الحسنیٰ اتنے خوبصورت اسماء الحسنیٰ ہے کہ یہ مغفرت کے اس عشورے کو، یہ مغفرت کے اس وقت کو جو ہے آپ کے لیے ان اسماء الحسنیٰ کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت کروا سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ان اسماء الحسنیٰ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے اور مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا اسماء الحسنیٰ ہمارے پاس الغفور، the one who forgives اینڈ کورس اپ دا سنس، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنا پسند بھی کرتا ہے، اور آپ کے گناہوں کو ڈھکتا ہے، ان پر پردے ڈالتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کے گناہوں کو بے پردہ نہ کریں، آپ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ لوگوں کے بیچ تذکرہ اور مذاق اور ہنسی ٹھٹے کا موضوع نہ بنائیں۔ آپ کو جب اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے تو آپ بھی اس کا پردہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کا بھی پردہ رکھے گا۔ دوسرا ہمارے پاس اسماء الحسنیٰ ہے الغفار، the often forgiving، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ often forgiving، یعنی کہ وہ بار بار معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم بھی ہے، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے الغفور، الغفار، ان کے ان کلمات کو پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کو پڑھ کر آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے، وہ گناہوں کو ڈھکتا ہے، وہ بار بار گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ بار بار گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرے گا، لیکن سچی توبہ کرنے کی عادت بھی ڈالیں، کیونکہ توبہ کے معنی ہی ہوتے کہ آپ اس گناہ پر دوبارہ عمل کرنے کو سوچیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ اس سے ہمارے پاس اسماء الحسنیٰ ہے العلی، the exalted one، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ان دا سینس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ طاقت میں، حکومت میں، علم میں، رزق دینے میں، حفاظت دینے میں، صحت دینے میں، اور لوگوں کو ہدایت دینے میں، لوگوں کو سزا دینے میں، ہر چیز دینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی بھی درجات بلند کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو اس مقامات پر پہنچاتا ہے جہاں پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی گئی ذمہ داری کے مطابق ہی عمل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بھی مقامات، کوئی بھی درجات عطا کیے ہیں جہاں آپ لوگوں کے بیچ حسن سلوک کریں یا انصاف کریں، یا آپ کو کوئی رسپانسبلٹیز دی ہیں، تو ان کا ایمانداری سے آپ جو ہے وہ فرض ادا کریں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو یوم الحشر میں جواب دینے کے قابل بن سکیں۔ اور آج کی ہمارے پاس دعا بہت خاص ہے، یہ دعا بہت چھوٹی ہے، اینڈ ایز یوزول اس کا فائدہ جو ہے وہ پاک صاف لوگوں کے لیے اور لوگوں کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بہت فائدہ مند حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس کے معنی ہے اللہم انی اسألک الہدی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہدایت یعنی کہ ہدایت مانگتا ہوں،
वत्तुका, मैं आपसे तकवा माँगता हूँ, यानी कि आप अल्लाह ताला से डरने का खौफ भी माँग रहे हैं। फिर आता है वल अफ़फ़, यानी कि अल्लाह ताला मैं आपसे अफ़फ़ यानी कि पाकीज़गी भी माँगता हूँ। मैं अपने आप को पाक साफ़ रखने की और अपने ईमान की हिफ़ाज़त करने की हिदायत भी माँगता हूँ। फिर आता है वल गिना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं आपसे गिना यानी कि फ़ायदा माँगता हूँ। बहुत सारा रिज़्क, बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी हलाल बरकतें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पर नाज़िल करता है। तो ये छोटी-छोटी दुआओं को और अस्माउल हुस्ना के ज़रिए अल्लाह ताला से इस रमज़ान मुबारक के महीने में दुआ माँगे और अपने लिए फ़ायदे और पूरी उम्मत के लिए फ़ायदे की दुआ करें। और फ़लस्तीनियों को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा, बल्कि जितने भी मुसलमान इस तमाम दुनिया में किसी भी तरह की परेशानी और तकलीफ से गुज़र रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा, क्योंकि हालात जो हैं, हम वाकिफ़ हैं कि क्या होते जा रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने तमाम मुसलमान बहन-भाइयों के लिए भी दुआएँ करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।